ایک تو مسئلہ ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ، ٹھیک ہے، دوسرا پرابلم ہے ہمارے فیملی سسٹم اور ہماری پیرنٹنگ کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ ہم اچھی پیرنٹنگ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں، بلکہ پوچھیں نہیں، صرف ان کی جو پورے دن کے کام ہے نا اس کی ڈاکیومنٹری بنائیں، اس کو ریکارڈ کریں اور پھر اس کو چلائیں، ان کا فوکس کیا ہے؟ بچوں کے اچھے نمبر آ جائیں، بچے میری بات مان لیں، جو میں کہہ رہی ہوں وہ کر لیں، making them do what we want them to do۔ وہ بچہ جو دو جگہوں پہ جاب کر رہا ہے، ایک گھر میں ایک اسکول میں، وہ جاب سے بیزار ہو جائے یا وہ جاب نہ کرے، مطلب اس کو تو جاب کی ٹریننگ دے رہے ہیں، اس کے پاس جو ٹائم ہے، دیکھیں انٹرپرینور جب بنتا ہے جس کو یہ پتا ہو کہ یہ جو ٹائم ہے نا میرے پاس، میں اس ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کروں۔ وہ بچہ جس کا پورا ٹائم آپ باندھ دیتے ہیں، اس کے پاس تو اپنے ٹائم کو پلان کرنے، اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرنے، اپنے ٹائم کو اسپینڈ کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے، اس کا تو پورا ٹائم بالکل پیک ہے نا۔ دیکھتے ہیں صبح سے کیا کرنا ہے، پھر دوپہر میں کیا کرنا ہے، پھر شام میں کیا کرنا ہے۔ وہ بچہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ انٹرپرینور بنے تو اس کو اس کی چوائسز پہ ٹرسٹ کریں، اس کو چوز کرنے میں، اس کو چوز کرنے میں۔ اگر ایک بچہ بالغ ہونے سے پہلے کچھ غلط بھی چوز کر لیتا ہے تو اس کا گناہ نہیں، لیکن اگر وہ بالغ ہونے کے بعد اپنی چوائسز میں گڑبڑ کرے گا تو اس کی پکڑ ہوگی؟ کوسچن ہے میرا، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالغ ہونے سے پہلے ہم اس کو چوز کرنے دیتے ہیں۔ اس بچے نے میتھس کی ٹیوشن پڑھنی ہے، اس کا فیصلہ امی جان نے خود ہی کر دیا۔ کس بیسس پہ کیا؟ وہ پی ٹی ایم میں گئی تھی، انہوں نے کہا کہ میتھس میں مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا کمزور ہے، آپ اس کے لیے سوچیں۔ ٹھیک ہے، ڈن، میں نے سوچ لیا، واپسی پہ کسی سے بات کر لی۔ گھر آتے آتے اس کو بس صرف انفارم کرنا ہے کہ کل سے 4 بجے آپ کی زندگی میں ایک اور انسان آنے والا ہے آپ کی اجازت کے بغیر، جو آپ کو میتھ پڑھائے گا، اور یہ میں نے آپ کی خاطر کیا ہے۔ پتہ ہے آپ نے اس کا ڈیسیشن کہ مجھے ہیلپ چاہیے یا میں سیلف اسٹڈی کروں۔ دیکھیے مجھے آپ ایک بات بتائیے، ہاتھ میں آ سکنے والی اور جو 150 صفحے کی کتاب ہے اور نظر میں آ سکنے والے جو 15 20 25 پرابلمز ہیں، ان کو اپنی عقل لگا کے خود سے سمجھنے اور ان کو سولو کرنے کی تو اس کو اجازت نہ ہو۔ اور کراچی ماشاءاللہ 3 کروڑ سے ابھی قریب اور بڑھے، مطلب اور بڑھ رہا ہے۔ کتنا ماشاءاللہ کراچی کی کتنی آبادی ہو گئی ہے؟ بہت 2.5 کروڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہاں پر دکھائی نہ دے سکنے والے ایشوز اور بالکل ایک الگ پرابلمز کی دنیا، اس کے اندر وہ خود ہی سولو کر لے، خود ہی، مطلب اسے پھر وہ انتظار میں ہوگا کہ اچھا میں بزنس شروع کر رہا ہوں، میرا ٹیوٹر کہاں ہے، مجھے کوئی بتائے نا، جو مجھے بتائے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ ڈیسیژن میکنگ پاور، سیلف لرننگ، اپنی سمجھ کو استعمال کرنا، اس کو ہم نہیں کرنے دے رہے۔ پھر ہماری، اگر آپ کے دلوں میں سے گریڈز اور نمبرز کی محبت ختم نہیں ہو رہی تو آپ وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ اپنے بچے کو انٹرپرینور بنائیں، کیونکہ اس وقت بھی ہماری سوسائٹی کو وہ بچہ زیادہ عزیز ہے جو اسٹریٹ ایز لایا ہے اور ڈرتا ہے، گھبراتا ہے اور اندر سے کانپتا رہتا ہے، اور وہ بچہ جو اسٹرانگ ہے، جو بے خوف ہے، جو دھن کا پکا ہے، جو آسانی سے قابو میں نہیں آتا، لیکن کچھ بھی ایک آدھ سی اور ایک آدھ اے لے کر آیا ہے، ایسے بچے کو ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آئی؟ آپ پاکستان کے اندر تلاش کریں، پاکستان کے وہ 100 بڑے یا چھوٹے کامیاب بزنس مین جو کہیں، چاہے وہ چھوٹے اسٹارٹ سے انہوں نے اسٹارٹ لیا یا بڑے سیٹ اپ سے اسٹارٹ لیا اور آج کہیں اسٹینڈ کرتے ہیں، وہ کہاں ان کے ایجوکیشن سسٹم نے ڈیولپ کیا یا کچھ اور فیکٹرز تھے؟ آپ غور کریں گے آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں کوئی اور فیکٹرز
تو ایک پرابلم یہ ہے, ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے, ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم جو اس کو خاطر میں نہیں لاتا, ایک ایسی پیرنٹنگ پریکٹسز, فیملی سسٹم جو اس کو خاطر میں نہیں لاتا. اس سے بالکل مطلب تمہارے کانفیڈنس کی ایسی تیسی, اصل ایشو یہ ہے کہ تم ہماری باتیں مانو اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو.